آج ہم آپ کو بتاتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے بانی اور رہنما الطاف حسین کے اجویر کے اس گھر سے جہاں سے ہو کر وہ کئی سالوں تک تقریباً 15 سال تک انہوں نے کراچی کی سیاست کو کنٹرول کیا۔ یہ آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ گھر ہے جس کی مالیت تقریباً 5.5 سے 6 ملین پاؤنڈ بنتی ہے۔ اجویر کا جو ایک امیروں کا ایک ایریا ہے، وہاں پر مل ہل کا جو ایریا ہے وہاں پر متحدہ قومی موومنٹ کے بانی یہاں پر پچھلے تقریباً 15 سال سے وہ یہیں پر وہ اسی گھر میں رہ رہے ہیں۔ یہ گھر انہوں نے کیش پیمنٹس کے اوپر خریدا تھا۔ اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے دو دھڑوں کے درمیان آپ کو پتہ ہوگا کہ شدید ان کے درمیان جو لنڈن کی جو پراپرٹیز ہے جن کی مالیت تقریباً 15 ملین پاؤنڈز تک بنتی ہے، ان کی پوزیشن کے حوالے سے اب باقاعدہ طور پر لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ لیکن یہ وہ گھر ہے جو آپ ہمارے پیچھے دے سکتے ہیں، جس کو جو موسٹ پرائزڈ جو ایسٹ ہے ایم کیو ایم کا، یہ وہ والا گھر ہے۔ اس گھر میں اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، متحدہ کے جو بانی جو آپ کو پیچھے جو گھر نظر آ رہا ہے، جو جہاں کھڑکی آپ کو نظر آ رہی ہے جو ریڈ سرکل والی، وہاں پر وہ ان کا مین بیڈ روم ہے۔ یہیں پر اس وقت وہ اس گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں، جہاں پر ان کے پاس ہر وقت تقریباً 4 سے 5 باڈی گارڈز موجود ہوتے ہیں۔ اس وقت جو ان کی اپنی جو پروٹیکشن ہے اس میں تقریباً دن کے وقت ان کے پاس 3 لوگ ہوتے ہیں، رات کے وقت میں تقریباً 5 لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ 24 آورز ان کی سیکیورٹی ہے، CCTV کیمراز ہیں، پورا ویل پروٹیکٹڈ ایریا ہے۔ جو مین جو کمرشل ایریا ہے اجویر کا، اس سے یہ کافی دور کا یہ گھر ہے۔ یہ وہی گھر ہے جس میں یہاں پر نہ صرف آ کے جو مختلف جو پاکستان کے جو رولرز تھے وہ آ کر پرویز مشرف سے ملتے رہے، بلکہ پرویز مشرف کے زمانے میں جب سب سے زیادہ متحدہ قومی موومنٹ کو بوسٹ ملا، اس عرصے میں ان کی کیبنٹ کے لوگ اور جو بہت پاورفل جو لوگ ہوتے تھے وہ سارے لوگ آ کر اسی گھر میں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا کرتے تھے۔ پھر جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو سابق وزیر داخلہ رحمان ملک اکثر وہ جب لندن آیا کرتے تھے، جب متحدہ کے قائد ناراض ہوا کرتے تھے، اس وقت وہ آ کر اسی گھر میں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا کرتے تھے۔ لیکن اب یہ وہ گھر ہے جو اس وقت ڈسپیوٹ میں چلا گیا ہے۔ ڈسپیوٹ لندن ہائی کورٹ میں اب کیس کر دیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے، اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ والا جو گھر ہے وہ بھی ان کی جو ٹرسٹ کی وہ ملکیت ہے، اور ٹرسٹ کی جو بینیفیشری ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے۔ لیکن الطاف حسین کا ان کا ویو ڈیفرنٹ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے ایک باقاعدہ طور پر جب ہم نے یہ سٹوری بریک کی اس کے بعد انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ سارے لوگ جو ان سے ان کے ایسٹس کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ سارے لوگ انہوں نے کہا کہ وہ بہادر آباد کے غدار ہیں، مہاجر قوم کے غدار ہیں، اس طرح کی انہوں نے لینگویج استعمال کی۔ لیکن یہ والا جو گھر ہے، یہ گھر ہے، اس کے حوالے سے اب باقاعدہ طور پر بہت بڑا ڈسپیوٹ چل رہا ہے۔ لیکن اس گھر کی سگنیفیکنس یہ بھی ہے کہ یہاں سے جتنی بھی جو مختلف جو سپیچز ہوا کرتی تھی، جس کے دوران جس سے پہلے متحدہ کے قائد کے اوپر جو بین لگا تھا، اس سے پہلے وہ جتنی بھی ان کی تقاریر ہوا کرتی تھی وہ اسی گھر سے ہوتی تھی۔ اور یہی وہ گھر ہے جہاں سے جو انہوں نے جو 16 اگست کی جو انفیمس سپیچ کی تھی، جس کے بعد الطاف حسین پر پابندی لگی تھی، وہ اسی گھر سے انہوں نے کی تھی۔ اس گھر پہ رہتے ہوئے انہوں نے کراچی میں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب الطاف حسین کی بہت لمبی سپیچز ہوا کرتی تھیں، وہ ساری کی ساری انہوں نے پورا باقاعدہ طور پر ایک کمیونیکیشن سسٹم، جہاں پر اس کے فرسٹ فلور پر جو آپ دیکھ رہے ہیں جو نیچے والی جگہ، وہاں پر انہوں نے کمیونیکیشن سسٹم قائم کیا ہوا تھا۔ یہاں سے وہ سپیچز دیا کرتے تھے، اور ان سپیچز کو سارے ٹیلی ویژن چینلز باؤنڈ ہوا کرتے تھے کہ کسی بھی وقت وہ ان کو لائیو لیا کرتے تھے۔ لیکن اب چونکہ متحدہ قومی موومنٹ کے وہ حالات نہیں رہے، اور اب ان کا جو پورا سیٹ اپ ہے وہ پچھلے جو الطاف حسین کے پاس جو یہاں پر باقاعدہ جو برطانوی جو فوج ہے اس کے ریٹائرڈ SSG کمانڈوز تھے، وہ ان کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ لیکن اب وہ انہوں نے چونکہ جو فائنینشیل ان کی جو سچویشن ہے اس کی وجہ سے انہوں نے جو SSG کے جو لوگ تھے ان سب کو انہوں نے اب فارغ کر دیا۔ اب ان کی جو اپنی سیکیورٹی ہے اس کے اوپر زیادہ تر جو لوگ ہیں، کچھ لوگوں کو انہوں نے ریٹین کیا، لیکن جو زیادہ ان کے لوگ ہیں وہ سارے ان کے جو MQM کے ورکرز ہیں وہی ہیں جو ان کی یہاں پر ان کی سیکیورٹی پر جہاں پر مامور ہوتے ہیں۔ اپنے ہی جو لوگ ہیں، ان کے جو بھائی اور کزنز ہیں، وہ اب ان کو جو ڈفرینٹ جگہوں پر رہتے تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کو اب اپنے ساتھ جہاں پر بلا لیا، اور یہیں پر وہ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے جو معاملات ہیں MQM کے کراچی میں، جو اب بھی جو MQM کے جو پریزنس وہاں پر موجود ہے، سمجھا جاتا ہے کہ ایک سگنیفیکنٹ وہاں پر الطاف حسین کو کراچی میں سپورٹ حاصل ہے۔ وہ سارے جو معاملات ہیں، وہ مختلف جو گروپس کراچی میں آپریشنل ہے، دنیا میں
باقی ممالک میں جو آپریشنل ہے ان سب کا جو نروس جو سینٹر ہے وہ ساری ان کی جو ایکٹیویٹی اور ان کی جو باقی معاملات ہیں وہ سارے یہیں سے کنٹرول ہوتے ہیں. لیکن اس گھر کا جو اب لیگل ڈسپیوٹ سامنے آ گیا ہے اور جو ایک لڑائی پہ چل پڑی ہے اب دونوں متحدہ قومی موومنٹ کے گروپس میں، اس میں اس گھر کی کو سینٹرل اس کی وہ امپورٹنس اس لیے ہے کہ جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے اس نے اپنا جو سب سے پہلا کلیم ہے وہ اس گھر کے اوپر ڈالا تھا، اور یہی وہ گھر ہے جس کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی یہ لکھ کر دے چکے ہیں کہ یہ گھر در حقیقت ایک ٹرسٹ کی پراپرٹی ہے. لہٰذا ان کا یہ کہنا تھا اس وقت کہ میں تو صرف یہاں پر ایک ٹرسٹ نے اجازت دی ہوئی ہے اور میں یہاں پر رہ رہا ہوں. لیکن اب ٹرسٹ میں جو ٹرسٹیز ہیں، 2 ٹرسٹیز پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ گھر ان کا اب نہیں رہا. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے باقاعدہ طور پر اب کیس لانچ کر دیا ہے، اور اس گھر کی جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً جو 2 ملین پاؤنڈ کا جو متحدہ کے قائد کو جو انکم ٹیکس پے نہ کرنے پر جو جرمانہ ہوا ہے، وہ بنیادی طور پر جو اس گھر کے اندر جو ایک لائف سٹائل تھا ان کا، وہ اس کو جو ایچ ایم جو ریونیو اینڈ کسٹم ہے انہوں نے وہ اسسمنٹ کی ہے. اور یہ آپ حیران ہوں گے کہ اس گھر کے اندر رہتے ہوئے تقریباً ان کا جو ایک زمانے میں متحدہ قومی موومنٹ کے بانی کا صرف اس گھر کے اندر، یہ جو آپ کو بظاہر تو چھوٹا گھر نظر آ رہا تھا لیکن کافی بڑا گھر ہے اس کے، اگر سارے چاروں اطراف سے اس کو دیکھا جائے تو اس میں جو ایچ ایم ریونیو اینڈ کسٹم نے جو ان کو 2 ملین پاؤنڈز کا جرمانہ عائد کیا ہے، اور وہ اس بنیاد پر کیا کہ یہاں پر ان کا جو مختلف سٹاف کے لوگ تھے اور جو ان کے اپنے ایکسپینڈیچرز تھے وہ تقریباً پر منتھ ان کے 70,000 پاؤنڈ سے 1 لاکھ پاؤنڈز کے صرف اس گھر کے اخراجات بنتے تھے، جن میں الطاف حسین کی جو میڈز شامل تھیں، ان کے باڈی گارڈز شامل تھے، ان کے جو سٹاف کے جو لوگ تھے، صرف یہاں پر جو لوگ تھے وہ اتنی بڑی انکم بنتی تھی جس کی بنیاد پر 2 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ کیا گیا ہے. اور اس جرمانے کو حالانکہ متحدہ کے جو قائد ہیں وہ اس کو کانٹیسٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ڈونیشنز تھے، وہ ان کی انکم نہیں تھی. لیکن اس گھر کی جو ایک زمانے میں اس کی تقریباً 70,000 سے 1 لاکھ پاؤنڈ تک کے صرف اس گھر کے ایکسپینڈیچرز تھے. اب اس کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کم ہو کر اب تقریباً 30 سے 40,000 پاؤنڈ تک آ گئے ہیں. ایکسپینڈیچر ان کی جو سیکیورٹی ارینجمنٹس وہ ساری الطاف حسین کی وہی ہیں، لیکن ان کو مختلف دیگر ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑی ہیں. جو لیگل بہت سارے ان کے کیسز چل رہے ہیں اس کے حوالے سے پیسے چاہیے. جو کراچی سے جو سٹریم آ رہی تھی وہ رکی ہوئی ہے، اور مختلف ایم کیو ایم کے 3 ایسے سینئر رہنما ہیں جنہوں نے مختلف جو پراپرٹیز جن کے نام پر خریدی گئی تھیں، اور وہ اب انہوں نے باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنے فونز بند کر دیے ہیں. وہ اب الطاف حسین اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں. آنے والے دنوں میں جب لنڈن ہائی کورٹ میں اس کیس کے حوالے سے مزید جب یہ کیس آگے بڑھے گا، جب باقاعدہ ٹرائل ہوگا کہ یہ گھر ایکچولی ہے کس کا، تو اس حوالے سے جو وہ یوں تو 7 گھر ہیں جن کے اوپر ایم کیو ایم پاکستان نے اپنا کلیم ایشو کیا، لیکن ایم کیو ایم پاکستان کی جو سب سے بڑی نظر ہے اور ان کے جو وکلا ہیں ان کی نظر اس گھر پر ہے.